أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کھلا ہے باب شراب خانہ شراب رحمت لٹا رہے ہیں. کھلا ہے باب شراب خانہ شراب رحمت لٹا رہے ہیں. حضور دستے کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں. کرم کرم شاہ ہر تو عالم کرم کرم رحمت مجسم مصائب و رنج و غم جہاں پر گٹائیں بن بن کے چھا رہے ہیں. تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں سسک سسک کر میں رات کاٹوں کوئی تو کہتے یہ آ کے شاکر حضور تجھ کو بلا رہے ہیں. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا تب بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا. مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا. کتنی خوش بخت تھی طیبہ کی وہ گلیاں یارو جن میں محبوب وہ بن ٹھن کے ٹہلتا ہوگا. مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو بس اتنا جانتا ہوں محترم بادس خدا تم ہو. کسی کی آرزو کچھ ہو کسی کا مدعا کچھ ہو ہماری آرزو تم ہو ہمارا مدعا تم ہو. رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. یہ رستے باہمی امت کو وجہ سب تفاخر ہے تمہارا ہے خدا محبوب محبوب خدا تم ہو. اے رب کریم اپنے کریمانہ کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق و عمر دے. اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر غیروں سے نمٹنا ہو تو حیدر کا جگر دے. قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض کرام صحابہ کا نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا. دین کے اوپر جانے دی یہ تھا اسلام صحابہ کا. کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خام صحابہ کا.
اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا، بدبخت و ظالم کیا سمجھے بالا ہے بام صحابہ کا، مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ ایک کو ختم بالکل آہستہ کریں، آواز ایک ہونی چاہیے۔ قابل عزت تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، ہلکا سا زیادہ ہلکا سا، قابل قدر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ٹھیک۔ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے فاضل جلیل خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد اختر نواز فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میزبان مکرم برادر محترم، انتہائی باوقار میرے عزیز حضرت مولانا قاری امیر حمزہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے رفقائے کار احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پہ موجود آپ کے علاقہ کی مقتدر باوقار شخصیات جو میری اور آپ سب کے لیے انتہائی ذی قدر، اور ہم سب کو جن کی شفقتوں، محبتوں اور دعاؤں کی ضرورت ہے، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے تو میں کہاں کہاں تک کس کس کا نام لوں گا۔ بہت سے چہرے شناسا ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے اسٹیجوں پہ جا بھی چکا ہوں، لیکن کبھی کبھار سوچتا ہوں ایسے دوستوں میں، جب بچپنا تھا تب تو بہت آیا کرتا تھا، اور جب ہم اپنے فن میں جواں ہوئے تو آپ نے نظریں چرا لی۔ ایسے شیخ صاحب، قاری علیم صاحب، بارہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ محبت کی داستانیں تا حیات جو ہی چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ وقت کافی مختصر ہے، چونکہ کافی دیر سے آپ حضرات بھی موجود ہیں، اور میں نے بھی ایک طویل سفر کیا، سفر کر کے دیکھ لیا جا سکتا ہے کہ سفر کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے سچی اور پاک نبی نے فرمایا عذاب کا ایک ٹکڑا ہے سفر کرنا۔ یہ میری اندر کی کیفیت جانتی ہے کہ میں کتنا ٹوٹا ہوا ہوں، لیکن بہرحال آپ حضرات کا ذوق، آپ کی محبت دیکھ کے میرا حوصلہ جواں ہے۔ انشاءاللہ میں ضرور چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ کامل توجہ، ذوق اور محبت سے آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے، اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے آپ سارے محبت کے ساتھ مل کے کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے بھائی؟ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا محبت سے بولیے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، انسانیت کی ہدایت کے لیے 24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہم اہل سنت اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے سب سے پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام، سب سے آخری پیغمبر امام الکونین، تاجدار مدینہ
اولین و آخرین کے پیغمبر، سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شافی معاشر پیغمبر، سالار کائنات، مجسمہ عبادات، صاحب قرآن، مبلغ فرقان، سر چشمہ حق، ہادی برحق، نور الہدا، احمد مجتبیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا پہ نبوت کی تکمیل فرما کے ختم نبوت کا تاج آقا کے سر پہ سجا دیا ہے۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں صبح قیامت تک امام الکونین کی ختم نبوت کا راج ہوگا۔ اگر دھرتی پہ کوئی آدمی میرے آقا کی بعثت کے بعد دعوی نبوت کرے، دجال ہے، بے ایمان ہے، کذاب ہے، نبی کہنا تو دور کی بات، اسے اچھا انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اگر اچھا ہوتا اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کبھی نہ کرتا۔ میرا اور میری اکابر کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کے ایمان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو، جو اما بھی ہو، کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبیٰ نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ کوئی ایسی ذات ہما صفت، کوئی ایسا نور ہما جہت نہیں، ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ میرے آقا پہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی تکمیل فرمائی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے اپنے اپنے وقت پہ محنت کرنے کے بعد سارے کامیاب و کامران ہوئے۔ میں نے یہ جملے کیوں عرض کیے؟ ضرورت کیا تھی؟ دنیا میں غلیظ عنصر ایسا بھی موجود ہے جن کا دعویٰ ہے جتنے بھی نبی آئے سارے ناکام ہوئے، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ بھی ناکام دنیا سے چلے گئے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی آنکھ بند کرنے کی دیر تھی۔ رضاکار چھوڑ کے، مرید چھوڑ کے، غلام چھوڑ کے، کلمہ پڑھنے والے چھوڑ کے، میں نے ایک بدبخت سے کہا تیرے غلام تجھے نہیں چھوڑتے، تیرے مرید تجھے نہیں چھوڑتے، تو کامیاب ہے، ہر قدم تیرا آگے کو اٹھتا ہے۔ جب سوال کرتا ہوں جواب ملتا ہے، میرے سر پہ کامل ولی کا ہاتھ ہے، اوے مجھے بتا تیرے سر پہ ولی کا ہاتھ ہو تو کامیاب کہلاتے۔ جس نبی کے سر پہ قدرت کا ہاتھ ہو وہ نبی کامیاب نہیں، جس صحابہ اور جماعت کے سر پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہو وہ صحابہ کامیاب نہیں ہے۔ نہیں نہیں، میرا اور میرے اسلاف کا عقیدہ ہے نبی اللہ کا چناؤ، صحابہ اللہ کے چناؤ، پوری کائنات پہ نہ نبوت کی مثال ہو سکتی ہے نہ ثابت کی مثال ہو سکتی ہے۔ نبی کامیاب اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کے سر پہ قدرت کا ہاتھ ہے، صحابی اس لیے کامیاب ہے کہ صحابی کے سر پہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ تھوڑا تھوڑا گلے پہ اثر کر رہا ہے، ذرا سیٹ کر دے، اللہ راضی ہو۔ توجہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تسی تھکے بیٹھے ہو نا؟ پکی گل ہے؟ اچھا، اللہ کرے تسی کدی نہ تھکو۔ اللہ میری دعا صرف وہ دے حق وچ قبول کرے جڑا آمین بولے۔ ماشاء اللہ، تو انہوں طریقے نال چلانا پہندا ہے، پیار محبت نہ۔ توجہ کریں بھائی، جتنے بھی نبی آئے سارے کامیاب،
جتنے بھی آئے سارے زور سے بولو، جتنے بھی آئے سارے۔ اور جہاں تک امام الکونین کی عظمت کا تعلق ہے، میرے آقا اللہ نے میرے محبوب کو اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ آقا اولین کے بھی نبی، آخرین کے بھی نبی، اول بھی آقا آخر بھی آقا، مقصود میں اول مصطفیٰ، ظہور میں آخر مصطفیٰ۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ کیسی بات کرتے ہو، اول بھی آقا آخر بھی آقا، پہلے بھی محمد آخر بھی محمد، مقصود میں مصطفیٰ اول، ظہور میں آقا آخر، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ کیا بتا سکتے ہو اللہ نے آپ کے نبی کو نبی کب بنایا تھا؟ میں نے کہا پھر سر دیو بن کے نوکر کا جملہ، میرے نبی تب نبی بنے جب کائنات میں لفظ کب بھی نہ تھا۔ کہتے کوئی دن تو ہوگا جس دن نبی بنے، میں نے کہا اس دن بنے جب دن بھی نہ تھا۔ کہتے کوئی گھڑی تو ہوگی جس گھڑی نبی بنے، میں نے کہا اس گھڑی بنے جب گھڑی بھی نہ تھی۔ کہتے کوئی لمحہ بتاؤ جس لمحے نبی بنے، میں نے کہا میرے آقا اس لمحے نبی بنے جب لمحہ بھی نہ تھا۔ تو جذبات میں کہتے پھر کیا تھا، میں نے کہا لفظ کیا بھی نہ تھا، نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ اب تھا نہ تب تھا، نہ جدھر تھا نہ کدھر تھا، نہ ادھر تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ حورے نہ غلمان نہ جنت نہ دوزخ نہ بہار نہ خزاں، نہ آدم تھا نہ ہستی تھی نہ بشر تھا نہ مستی تھی، یا بنانے والی خدا کی ہستی تھی یا بننے والی محمد مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، سر وقف سر بلند، سر وقف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اب ذرا اسے پک کریں، توجہ کریں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، جو کہہ رہا ہوں پوری توجہ۔ جب بھی کسی پیغمبر نے نبوت کا اظہار کیا بطور حقانیت اور دلیل کے، نبی اللہ کی مرضی سے معجزہ لے کے قوم میں آئے، یا آسمانی کتاب لائے۔ تسی نہ بولو یار، تھوڑی انرجی ویسٹ ہوگی۔ مینوں تہاڈا بڑا احساس ہے، تسی اگر ایتھے بولو گے تو کل کی کرو گے پھر؟ اللہ کے پیارے بندے، بولتا بندہ اچھا لگتا ہے۔ آج اس کے پیار میں کیوں نہیں بولتے؟ جب میری اور آپ کی زبان بولنے سے چپ کر گئی، لاکھ طاقتیں صرف کرنے کے بعد بھی ایک جملہ ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکیں گے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس کے پیار میں بول، اس کے محبوب کی محبت میں بول، صحابہ اہل بیت کی عقیدت میں بول، آل محمد کی غلامی میں بول۔ شاید آج کا بولنا اللہ میری اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اب ذرا سبحان اللہ سنائیں۔ اللہ جڑا بندہ ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آکھے، انہا ہاتھاں نو کدی کسی غیر دا محتاج نہ کرنا۔ ماشاءاللہ تسی ہو تا بیدار، جدو تک گھر نہیں پہنچتے بیدار ہی ہو۔ آخری بیان میں ویسے ہی بیدار ہونا پڑتا ہے تاکہ بندہ بقائم ہوش و آواز جوتا اپنا پہن کے جائے، اس لیے بھی بیدار ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال توجہ کریں، یہ گل ہے نا، تھوڑی کوئی چوری تو نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، اظہار نبوت کے وقت نبی بطور دلیل کے، بطور حقانیت کے معجزہ لے کے قوم میں آتے ہیں۔ نبی جب بھی اعلان نبوت کرتا ہے، حقانیت کے طور پہ دلیل لے کے آتا ہے، قرآن آسمانی کتاب لے کے قوم میں آتے ہیں، صحیفے لے کے آتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں
आमिना के दुर्रे यतीम पे मैं कुर्बान जाऊं, अब्दुल्ला के नूरे नजर पे मैं कुर्बान जाऊं, कायनात के सहारा मुस्तफा करीम पे जब मेरी आका अपनी कौम में आए, मेरी आका ने बतौर दलील के, बतौर हकानियत के मौजज़ा पेश नहीं किया, नबी कुरान की आयतें नहीं लाए, अल्लाह के पैगंबर इज़हारे नबुव्वत के वक़्त कुरान उठा के अपनी कौम में नहीं लाए, बल्कि मेरे नबी ने बतौर हकानियत के अपनी कौम के सामने मोहम्मद ने अपना किरदार पेश किया, कैरेक्टर पेश किया, माशाअल्लाह, सीरत पेश की, सुभान अल्लाह, जिंदगी पेश की, हालात पेश किए। और अगर आप तवज्जो करें तो एक जुमला कहता हूं, जब आका ने कौम को जमा किया, हुजूर ऊपर खड़े थे, कौम नीचे जमा थी। यही अंदाज था या कोई और था? उलमा से पूछ लीजिए। आका ऊपर खड़े थे, कौम नीचे थी। कुदरत ने हुजूर की जबान से ऐलान नबुव्वत करवाते हुए दुनिया पे बावर करवा दिया, अगर मुस्तफा की गुलामी इख्तियार करोगे इसके कदमों से मेराज दूंगा, और अगर गुलाम नहीं बनोगे तो फिर तुसी टिल ला लो, राणा मुड़ भी मोहम्मद दी जुतियां दे हेठ है। आज तो शाते में रसूल ये समझते हैं कि मैं अल्लाह के नबी की तौहीन करूंगा, शायद दुनिया में आला हो जाऊंगा। रब्बे काबा की कसम, तुमने रहना मोहम्मद के कदमों के नीचे ही है, लेकिन मजा तब है नबी की गुलामी में आ जाओ। अगर गुलाम बनोगे तो सिद्दीक बनोगे, अगर गुलाम बनोगे फारूक बन जाओगे, अगर गुलाम बनोगे उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन बन जाओगे, अगर गुलाम बनोगे शेर खुदा बनोगे, हैदर करार बनोगे, असदुल्लाह गालिब बनोगे। अगर यकीन नहीं आता मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी माँ के घर ले चलूं जिन्होंने नबी की गुलामी की है। 1500 साल गुजरने के बाद भी आज भी मोहम्मद के पहलू में आराम कर रहे हैं। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, रिफात मोहम्मद मुस्तफा, इज्जत मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान अहले बैत, सैयद अबू बकर शाह साहब। मेरी कौम के लोगों, कुरान नहीं पेश करता, मौजज़ा नहीं दिखाता, मोहम्मद अपना किरदार देता है। कोई है जगह तो उंगली रख के दिखाओ। हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, तुमने मुझे करीब से देखा, दूर से देखा, सफर में देखा, हज़र में देखा, घर में देखा, बाहर देखा, खुशियों में देखा, गमियों में देखा, मेरे करीब आए, दूर आए, बचपन देखा, लड़कपन देखा, जवानी देखी, शबाब देखा। मैं दुनिया को चैलेंज करके कहता हूँ, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मुझे बताओ तुमने मोहम्मद को कैसा पाया है, सच्चा पाया या झूठा पाया? लेकिन जितने भी थे यक समान होकर कहते मोहम्मद तो सादिक है, तेरे जैसा धरती पे किसी माँ ने जना भी नहीं है। फिर मुझे कहने दीजिए, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। किरदार दिया है नबुव्वत ने। अब जो मसला समझा रहा हूं उस पर गौर करें। लोग मान जाया करते हैं किरदार, लोग कह दिया करते हैं यार बंदा नेक है, बड़ा सूफी है, वली है, बड़ा नमाजी है, लोग मान जाया करते हैं। लेकिन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, बंदा इलाके से बाहर निकल जाए, शक्ल बदले, लोग मानने को तैयार बैठे। मेरे जुमले को जाय न करना, किरदार तब काबिल कबूल होता है, माने तो बीवी माने, बाबे तो माने तो बचपन का यार, जो पर्सनल लाइफ से वाकिफ है वो माने कि तेरे जैसा कोई नहीं। बेशक बेशक बेशक। मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूं, बचपन का यार नहीं मानता चूंकि वो तेरी पर्सनल लाइफ से वाकिफ है। और कोई गल कर दे, तुम मेरे सामने बुजुर्ग बनने की कोशिश कर रहे, बीवी नहीं मानती
اسے پتا ہے کہ یہ جتنا بھی ہے میرے کو لکی ہو یا کوئی نہیں. وہ ایک واقعہ ملتا ہے نا، ایک بزرگ تھے، ہزاروں لاکھوں مریدین کا آنا جانا ہوتا لیکن بیوی نہیں مانتی. اب منوانے کی کوشش بڑی کرتے، ترغیب دیتے، اللہ کی بندی مان جا، اللہ نے کرم کیا ہے مجھ پہ، لوگ مجھے ولی مانتے، تو کیوں نہیں مانتی؟ کوئی گل کر کے ڈال دے بے تیری کوئی شے میں تو لکی ہوئی ہے. بڑا بزرگ اپنی جگہ تے بے بڑے پریشان ہو، یہ عجیب عورت ہے مانتی نہیں مجھے. ایک دن بزرگ باہر آئے، کچھ دیر کے بعد بیوی نے جو اوپر دیکھا نا، ایک آدمی ہوا میں اڑتا جا رہا تھا. سبحان اللہ کر کے کہنے لگی یہ ہوتا ہے ولی، یہ بھی ولی بنے ہے، یہ ولی ہوتا ہے. جب شام کو حضرت گھر آئے تو بیوی کہنے لگی تو بھی بڑا ولی ہے. ولی تے میں ویکھیا اج ایویں ہوا وچ اڑتا جا رہا ہی، انج دا ولی ہوے. کہنے لگی کرم والی منی تے بیٹھی ہے نا، او میں ہوں، تینوں منوان واسطے کیتا ہے، تو میرے مانتا گئی ہے نا. کہنے لگی اچھا میں بڑا سوچیا ہے، بندہ تو چنگا لگتا ہے لیکن پتہ نہیں ڈنگا ہو کے کیوں اڑتا ہے. بیوی نہیں مانتی، بچپن کا یار نہیں مانتا، لیکن آؤ محمد کریم کی زندگی پوری کائنات کے لیے بطور چیلنج کے پیش کر کے کہتا ہوں، پوری دھرتی پہ لوگ مانیں گے، بے شک مانیں گے، لاکھ مرتبہ مانیں گے، لیکن سب سے پہلے اگر نبی کے کردار کو کسی نے لا ریب مانا ہے، نبی کی زندگی کو کسی نے بے عیب مانا ہے، تو نبی کی بیوی سیدہ خدیجہ نے مانا، نبی کے بچپن کے یار حضرت صدیق اکبر نے مانا. اوروں سے منوانا مشکل نہیں ہوتا، بیوی مانے تو بات بنی. اوروں سے منوانا مشکل نہیں، بچپن کا دوست مانے تو بات بنے. میرے آقا کی زندگی اتنی بے عیب ہے، نبی کا بچپن کا یار ابو بکر بھی محمد کو لا ریب کہتا ہے. نبی کی بیوی سیدہ خدیجہ میرے آقا کو بے عیب مانتی ہے، اور ماننے کا انداز بڑا عجیب تھا. بس یہ صرف دو باتیں سن لیں، ابو بکر نے کیسے مانا، سیدہ نے کیسے مانا، یہ دو باتیں سن لیں اور میں بات ختم کرتا ہوں. روزانہ میرے آقا گھر سے تیاری فرما کے جاتے، ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے غار میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور مسائل بتاتا، عقائد و نظریات آپ کی جھولی میں رکھتا ہوں. ایک شخص ساری زندگی کسی کام کاج پہ اور مشن پہ محنت کرتا ہے، آخری وقت کہتا ہے میں کچھ نہ کر سکا. سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا آپ نے، آدھی دنیا کا فاتح حکمران تھا، آدھی دنیا. جب آخری وقت تھا تو پوچھا گیا آپ کے دل کی کوئی حسرت؟ کہنے لگا زندگی وفا کرتی تو 4 قدم اور آگے بڑھتا. کیا مطلب؟ کچھ نہیں کیا ابھی، وہ نہیں کر سکا جو مکمل ہو، اور بندے کو چیز بھی وہی کرنا چاہیے جو کبھی پورا نہ ہو سکے. نہیں توجہ میں نہیں کرتا، مائنڈ ایسا بناؤ وہ کرنے کے لیے نکلو جو کبھی پورا نہ ہو سکے، تاکہ بندہ پوری زندگی محنت کرتا رہے، پوری زندگی جستجو کرتا رہے. میں جسے سکندر اعظم مانتا ہوں انہیں سیدنا حضرت امیر معاویہ کہا جاتا. سبحان اللہ. سارے نہ بولے، مجھے نہیں پتا کون کس مرض کا مریض ہے. سبحان اللہ. جس کے دل میں امیر معاویہ کی محبت ہے، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا، بڑھتی موجوں پہ حد پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبا تھا. بڑا مبارک کا نام ہو اس کا، ستاروں جیسا مقام ہو اس کا. وہ ایک شاہی صفت مجاہد، حصول منزل روا دوا تھا. وہ نیک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر. وہ دیکھنے میں تھا ایک لیکن حقیقتوں میں وہ کارواں تھا. قلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی، کبھی ردا تھا
مفلس ہوگی. کبھی وہ ریشم کا صاحبہ تھا. حسن سے پوچھو, علی سے پوچھو, تم اس کے بارے نبی سے پوچھو. اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوفزا تھا. بندہ سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے کچھ نہ کر سکا. زندگی ساتھ دیتی تو کچھ اور کرتا. آؤ میں تمہیں محمد مصطفیٰ کے قدموں میں لے جاؤں. میرے آقا کی محنت کے ٹوٹل 23 سال, اور یہ زندگی اتنی ٹف اور مظلوم. یاسر کب آئے گا, میرا خباب کب آئے گا, میرا خبیب محمد کے قدموں میں کب آئے گا, میرا ابو فقیہ کب آئے گا. ایک دن میرے آقا نے ایک شخص کو بلایا, فرمایا یہ آواز سن رہے ہو رونے کی؟ جی آقا سن رہا ہوں. پتہ ہے یہ کس کی آواز ہے؟ آقا جی آپ کے بلال کی آواز ہے. پتہ ہے یہ کیوں رو رہا ہے؟ آقا آپ کا دین چھڑوانے کے لیے مالک اس پہ ظلم کرتا ہے. میرے آقا نے رو کے فرمایا ابو بکر کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ بلال محمد کے قدموں میں نظر آئے. ابو بکر وہ دن بھی کبھی آئے گا جب بلال محمد کے قدموں میں آزاد حیثیت سے بیٹھا ہوئے مجھے نظر آئے گا. صدیق کی گردن چھک گئی, آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اچھا چلو کرنے کا کام کرو, جاؤ میرے بلال کے پاس, انہیں جا کے محمد کے سلام کہہ کے آؤ. وہ شخص آقا کے سلام لے کے بلال کی طرف دوڑتا ہے جس شخص کے لیے کبھی خالق جبریل کو بھیج کے سلام دیتا ہے. جس در پہ جبریل آ کے کہتا ہے نا کہ محبوب ابو بکر کو کہیں خالق نے سلام بھیجے ہیں, آج وہ ابو بکر نبوت کا سلام لے کے بلال کی خدمت میں پہنچتا ہے. جب ابو بکر کو آتے دیکھا تو بے ایمان نے راستہ چھوڑ دیا, ہٹ گیا پیچھے. بلال زمین پہ تڑپ رہے تھے, پورا جسم زخمی تھا, خون نکل رہا تھا, اٹھ نہیں سکتے. صدیق قریب گیا تو فرمایا بلال مصطفیٰ کے سلام لے کے آیا ہوں اور ساتھ ایک پیغام بھی لایا ہوں. بلال کہتے ہیں ابو بکر کیا پیغام؟ محبوب فرماتے ہیں ذکر آہستہ کیا کر, محمد کا کلیجہ پھٹتا. میں پیغام بھی لایا ہوں. حضرت بلال نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. رو کے کہا محبوب مجھے ابو بکر سچ بتاؤ, مصطفیٰ کی پاک زبان پہ بلال کا نام بھی آیا تھا؟ ختم نبوت کی پاک زبان پہ مجھ گناہگار بلال کمزور کا نام بھی آیا تھا؟ حضرت صدیق فرماتے ہیں ہاں رسول کی پاک زبان پہ بلال کا نام آیا تھا. آقا نے نام لے کے کہا ابو بکر میرے بلال کو محمد کے سلام کہہ کے آ. حضرت بلال ہمت کو جمع کرتے ہیں, اٹھے, فرمایا ابو بکر مجھے سہارا دو. ابو بکر نے سہارا دیا, کھڑے ہوئے, کہتے ہیں ذرا میرے قریب ہونا, میں ان ہونٹوں کو چوم نہ لوں جو ہونٹ میرے پاس میرے محبوب کے سلام لے کے آئے. 13 سال تو نبوت تڑپتے گزار دیے اور 10 سال آقا نے جہاد کرتے گزار دیے. کبھی بدر میں جاتے ہیں, کبھی احد میں جاتے ہیں, کبھی خندقیں کھودتے ہیں, کبھی خیبر کا سفر کرتے ہیں. یعنی مصروف ترین زندگی نبوت کی زندگی تھی, اور وہ بھی مختصر سی 23 سال. لیکن کلیجہ ہاتھ میں رکھو, جو کہنا چاہتا اس کو دل میں جگہ دینا. ہم 100-150 سال بہت کچھ کر کے بھی کہتے ہیں کچھ نہیں کیا, یقیناً کچھ نہیں کیا. آقا نے 23 سالہ مصروف ترین زندگی میں سب کچھ کیا, سب کچھ کیا. کسی کا نام لو نہ آپ سے کوئی, میں بتاؤں نبی کی سیرت میں تیرے سوال کا جواب حضور کی زندگی میں کہاں رکھا ہے. سب کچھ کیا رسول نے, اور 23 سالہ زندگی میں کیا. آخری دنوں میں حجت الوداع کے موقع پہ 1.5 لاکھ کے قریب غلامان مصطفیٰ کو مصطفیٰ نے جمع کیا, اور جمع کر کے ان میں بقائم ہوش و آواز سے اعلان کیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا سادہ معنی اپنے انداز میں کرتا ہوں. آقا نے فرمایا
میرے غلاموں، جانثاروں، وفاداروں، آسمان رشد و ہدایت کے ستاروں، رب میری امت کو جو کچھ دینا چاہتا تھا میں سارا رب سے لے کے تمہیں دے چکا ہوں، سارا رب سے لے کے۔ اللہ جو کچھ دینا چاہتے تھے وہ سارا لے کے میں اپنی امت کو منتقل کر چکا ہوں۔ اب آپ کے ذمے ہے آنے والوں تک محمد کا پیغام پہنچانا، آپ کے ذمے ہے آنے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، آپ کے ذمے ہے قرآن کی آیات کو لے کے چلنا، آپ کے ذمے ہے میری احادیث کو پہنچانا، آپ کے ذمے ہے میری سیرت کو کامل پہنچانا، آپ کے ذمے ہے میرے کردار کو منتقل کرنا، آپ کے ذمے ہے میرے کردار، میری اداؤں کو امت میں منتقل کرنا۔ خدا کی قسم رب جو دینا چاہتا تھا رب نے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ جو دینا چاہتے تھے نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ بھی جو دینا چاہتے تھے پوری کائنات میں پھیل کے صحابہ گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر، دیہات دیہات، ایک ایک گاؤں پہنچ کے صحابہ نے اللہ کا پیغام بخوبی پہنچایا، نبی کا پیغام بخوبی پہنچایا، نبی کی ہدایت بخوبی پہنچائی ہے۔ ہم کوئی دیوانے نہیں ہیں، ہمارا دماغ خراب نہیں ہے، ہم کیوں دیوانہ دار صحابہ 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 کرتے پھر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے رب سے لے کے حضور کے واسطے سے امت کو دینے والے صحابہ، نبی کے دین کے پہرے دار صحابہ، حضور کی اداؤں کے پہرے دار صحابہ، انشاءاللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے ان ترانوں پہ ترانے، زبانوں پہ صحابہ کے جاری رہیں گے۔ قیامت آ سکتی ہے، صحابہ کا جنہ سر نگو نہیں کیا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان صحابہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے، نگر نگر گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، نعرہ تکبیر۔ قاری محمد ابراز شاہ صاحب، انہوں نے سارا سفر مجھے کہنے لگے آپ آرام کریں، اگر آپ ڈرائیو کریں گے تو بیان نہیں کر پاؤ گے، ڈرائیو جانے میں جانوں، اللہ خیریت سے منزل پہ پہنچائیں گے۔ راستہ بھی راستے میں بہت زیادہ خراب تھا، اتنی محنت کرنے والا ساتھی میں آپ حضرات کو دیتا ہوں 5 منٹ کے لیے، اور صرف 4 شعر آپ ان کی زبانی سن لیں۔ آج مجھے پتہ چلے کہ میاں پکھی موڑ، تریوی، 76 وغیرہ وغیرہ بڑے قدردان لوگ ہیں اور مہمانوں کی قدر کا حق ادا کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ کچھ تو پہلے بھی ہے، اور آج آپ مزید مجھ سے دعائیں لیں گے۔ اپنے اس مہمان کو سنبھالیں، یہ میری نسبت کا آپ کا مہمان ہے، آپ ان کی قدر کا حق ادا کریں، دل کھول کے محبت سے پیش آئیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ انشاءاللہ آپ کو کلام سنائیں گے، تمام ساتھی بڑھ چڑھ کر خدمت فرمائیں گے۔ درود پاک پڑھی سی محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی صلی علیہ۔ کرا جس دم ذکر میں آقا دا، کرا جس دم ذکر میں آقا دا، محفل نو سرور جاندا ہے۔ کرا جس دم ذکر میں آقا دا، کرا جس دم ذکر میں آقا دا، محفل نو سرور جاندا ہے۔ جڑا سن کے پڑھے دے صلی اللہ، جڑا سن کے پڑھے دے صلی اللہ، چہرے تے نور جاتا ہے۔ کرا جس دم ذکر میں آقا دا، کرا جس دم ذکر میں آقا دا، ہر مشکل وچ پریشانی وچ، ہر مشکل وچ پریشانی وچ، دکھ درد سخت گرانی وچ، ہر مشکل وچ
پریشانی وچ دکھ درد یا سخت گرانی وچ پڑا جتن درود حضور ہوتے پڑا جتن درود حضور ہوتے من چین ضرور آ جاتا ہے کرا جس دم ذکر میں آقا دا کرا جس دم ذکر میں آقا دا او دی کوئی مقبول عبادت نہیں او دی کوئی مقبول عبادت نہیں جڑے دل وچ عشق رسالت نہیں او دی کوئی مقبول عبادت نہیں جڑے دل وچ عشق رسالت نہیں جڑے دل وچ عشق رسالت نہیں جڑے دل وچ عشق رسالت نہیں اس دل وچ فطور آ جاتا ہے کرا جس دم ذکر میں آقا دا کرا جس دم ذکر میں آقا دا اور بہت پیاری بات کر رہے عاشقوں توجہ کرنا جڑے نال حضور دے سنگ مل گئے جڑے نال حضور دے سنگ مل گئے بے جانا نو بھی ڈھنگ مل گئے جڑے نال حضور دے سنگ مل گئے بے جانا نو بھی ڈھنگ مل گئے بے جانا نو بھی ڈھنگ مل گئے بے جانا نو بھی ڈھنگ مل گئے اگلی بات سن کے میرے نبی دا سچا دیوانہ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہے گا توجہ کرنا انگلی دا اشارہ ہو جاوے انگلی دا اشارہ ہو جاوے پتھران شعور آ جاتا ہے انگلی دا اشارہ ہو جاوے انگلی دا اشارہ ہو جاوے پتھران شعور آ جاتا ہے کرا جس دم ذکر میں آقا دا کرا جس دم ذکر میں آقا دا محفل سرور آ جاتا ہے جڑا سن کے پڑھ دے صلی اللہ جڑا سن کے پڑھ دے صلی اللہ چہرے تے نور آ جاتا ہے کرا جس دم ذکر میں آقا دا کرا جس دم ذکر میں آقا دا اور آخری شعر پیش کرے توجہ کرنا جدو قاسمی نات لکھے دا جدو ارشد نات لکھے دا رب تو الفاظ پینے دا جدو ارشد نات لکھے دا رب تو الفاظ پینے دا رب تو الفاظ پینے دا عاشقوں توجہ کرنا جھک جان دے کلم ویتیب کولو جھک جان دے کلم ویتیب کولو جدو لفظ حضور آ جاتا ہے کرا جس دم ذکر میں آقا دا کرا جس دم ذکر میں آقا دا محفل سرور آ جاتا ہے کرا جس دم ذکر میں آقا دا جیسے پہلے بھی اعلان ہوا تھا 30 اکتوبر 12 ربیع الاول باغ والی مسجد میں عظیم الشان سیدت خیر البشر کا سنت کا دورہ ہے جس میں خطیب اہل سنت وکیل صحابہ مولانا نفیس جامی صاحب خطیب اسلام مولانا عبدالمالک صدیقی صاحب دیگر علماء اکرام حضرات تشریف لا رکھے ہیں تمام احباب سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے جو علماء اکرام حضرات تشریف لائے ہیں ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا امیر حمزہ صاحب کی طرف سے تمام علماء اکرام جو ہیں وہ کھانا کھا لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہم اغفر لنا ورحمنا واہدنا وعافنا ورزقنا یا کریم اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے اے مالک جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما دے
اللہ تو راضی ہو اپنے محبوب کی رضا نصیب فرما۔ جن دوستوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے ان کی کابش محنت کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ اس مرکز کو تا قیام قیامت آباد فرما۔ دن دگنی رات سو گنی ترقیات نصیب فرما۔ پورے علاقے کے مسلمانوں پہ اللہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ سب کو قدم قدم خیر و برکت عافیت مقدر فرما۔ یا میرا مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آج ایک دینی مدرسے پہ حملہ ہوا، بہت سے حضرات قرآن کے اور دین کے طلباء اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کی قبریں روشن فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ تمام بیماروں کو صحت کاملہ، زخمیوں کو یا اللہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا میرا مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا میرا مالک اپنے دین کا بول بالا فرما دے، اہل حق علماء کی حفاظت فرما۔ یا کریم اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت نصیب فرما دے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ میرا مالک محبوب کی پوری اجڑی امت کو آباد فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، آپ کے لیے کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کوئی ساتھی اٹھنے کی کوشش نہ کرے، جس طرح کی ترتیب کے ساتھ آپ کو کھانا دے رہے ہیں آپ وصول کریں۔ کوئی ساتھی اٹھنے